السلام علیکم، میرا نام ہے افنان عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انٹلیکچوئل شو ود افنان عابد. اور ہم جو سیریز کور کر رہے تھے دیٹ از پرسنل ڈیولپمنٹ، اس کے آخری ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہت زیادہ خیریت سے ہوں گے. تو دیٹ از اے لاسٹ ٹاپک آف آور ڈسکشن دیٹ از پروفیشنل ڈیولپمنٹ. تو چلیے یہی شروع کرتے ہیں. تو سادہ لب و لباب میں پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی میں آپ کو ایک ڈیفینیشن کوٹ اینڈ کوٹ کرتا ہوں. دیٹ از پروفیشنل ڈیولپمنٹ از دا پروسیس آف امپروونگ ونس اسکل and know better perform in their existing roles to elevate oneself at a high level in a new role. مطلب کہ واٹ از پروفیشنل ڈیولپمنٹ. پروفیشنل ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ جس بھی ڈومین آف پروفیشن کے اندر ہیں اس میں آپ اپنی اسکلز اور اپنے ایکسپرٹیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا اور جو ہے اس کو انہینس کرتے ہیں, تھوڑی سی اور اپنے اندر اسکلز اور ایبلٹیز جو ہیں وہ ان کو گراسپ کرتے ہیں ٹو ٹیک آن نیو رسپانسبلٹیز اینڈ ٹو ایلیویٹ یور سیلف. It could be a job promotion, it could be elevating your business to like expanding your business. تو اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. ویسے تو there are many benefits and many short points regarding professional development, but what we are going to discuss is the 5 benefits جو کہ میں نے grasp out کیے ہیں from achieving the process of professional development, اور وہ آپ کو یہاں کہیں آ رہے ہوں گے. تو اس کو فردر آن جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. ناؤ the first bullet point is stay ahead of the curve. اب stay ahead of the curve کا مطلب یہ ہے کہ there are 2 kind of mentalities in this whole world. ایک وہ نیچر ہوتی ہے جو کہ فالو کرتی ہے, جیسے کہ اگر حمید صاحب کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے تو ہمارا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے گا. اگر شیدہ کی بیٹی سیدھا جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہی ہے یا وہ ٹیچر ہے یا وہ آرمی میں ہے تو ہماری بچی بھی یہی کرے گی. تو زیادہ تر جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ پیچھے لگنے والے, سوسائٹی کے پیچھے لگنے والے. جو چیز سوسائٹی میں ہو رہی ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ صحیح ہے غلط ہے, یا ہمارے جو بچے ہیں یا ہمارے اپنی ذاتی جو ہے وہ کوئی خواہشات یا کوئی فیلڈ آف ٹیسٹ ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ بالکل نگلیکٹ کرتے ہیں, اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا زیادہ تر لوگ کہاں جا رہے ہیں, تو جو جہاں پہ زیادہ تر کراؤڈ ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ پروسیڈ کرتے ہیں. اور پھر آتے ہیں دوسرے ٹائپ کے لوگ. اب وہ کون ہوتے ہیں جو کہ ریولیوشنری جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں, سوسائٹی کو چینج کرتے ہیں اور اپنے آئیڈیا سے اپنی لائف کے کینوس کو پینٹ کرتے ہیں. ایک کہاوت ہے کہ ایوری بڈی گیٹس ٹو چوز ہز اون پوائزن. تو جب آپ نے زہر جو ہے وہ چوز کرنا ہی ہے تو وہ زہر کیوں نہ چوز کریں جو کہ آپ نے خود چوز کیا ہو, نہ کہ آپ کے پیرنٹس نے, آپ کے سبلنگس نے یا آپ کے بیٹر ہاف نے. تو دیر آر 2 مینٹیلٹیز. اور لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ٹاپ 1% آف دس ورلڈ رائٹ ناؤ, جیسے ایلان مسک ہے, جیف بیزوس ہے, بل گیٹس ہے, مارک زکربرگ ہیں. تو یہ سب لوگ وہ آئیڈیاز لے کر آئے تھے جن کے اوپر لوگوں نے جو ہے وہ ان کو بڑا ریڈیکیول کیا تھا کہ جی یہ نہیں چلے گا. لائک سوچیں 1990s کے اندر کوئی ایک آن لائن ویب سائٹ بنتی ہے جس کے اوپر بکس بک رہی ہیں, تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. یا جس طریقے سے ہماری یہ اسپوٹیفائی اور ساؤنڈ کلاؤڈ اور یوٹیوب نے ہماری یہ جو سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کا دور ہوتا تھا اس کو ریولیوشنائز کیا. یا جس طریقے سے ہماری جو فلمنگ انڈسٹری ہوتی تھی اس کو اب جو ہے وہ نیٹ فلکس نے آ کے کاؤنٹر کیا ہے. تو ایک ٹائم پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ کوئی ایک پروسیجر یا کوئی ایک اس طریقے کا کوئی تھاٹ آ سکتی ہے جو کہ پوری کی پوری دنیا کو ریولیوشنائز کر دے. اس کی میں آپ کو سادہ ایگزامپلس دوں. اگر پاکستان میں دیر واز اے ٹائم جب ایک بہت بڑا گیپ ہوتا تھا ینگسٹرز اور ہمارے جو ایلڈرز تھے ان کے بیچ میں, کہ ان کو سادہ وہ بٹنوں والے فون سے آگے وہ جاتے نہیں تھے, دے ور انیبل ٹو یوز. بٹ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جسٹ بیکاز ایک آئیڈیا آیا اوبر کریم کا, کہ آج 80 سال کے بابوں کو بھی میں نے رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا ہے, اور وہ دے آر فریکوینٹلی یوزنگ اینڈرائڈ فون, اور اس کے اوپر وہ اپلیکیشنس کو یوز کر رہے ہیں, اوبر چلا رہے ہیں اور اپنا روزگار جو ہے وہ ارن کر رہے ہیں.
تو اسٹے اہیڈ آف دا کرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی فیلڈ آف پروفیشنل لائف کے اندر جو نئے انوویشنز ہو رہے ہیں، نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، نئے اسکلز آ رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ آپ سب سے پہلے گراسپ کریں. بیکاز آپ دیکھ لیں جب اوبر یہاں پہ آیا تھا، یہ جیسے ہی فوڈ پانڈا یہاں پہ آیا، اس کے بعد چیتے آیا فوڈ پانڈا کے کمپیریزن میں، یا اوبر کے کمپیریزن میں کریم آیا، ان ڈرائیو آیا. بٹ اوبر اور فوڈ پانڈا ابھی بھی نمبر 1 ہے، بیکاز انہوں نے سب سے پہلے اس آئیڈیا کو پکڑا اور اس کو جو ہے وہ اپلائی کر دیا. تو دیٹ از دا میننگ آف اسٹیئنگ اہیڈ آف دا کرو. Now, moving forward to our next point, that is increase your earning potential. اب ہوتا کیا ہے، آج ملک میں جتنا بھی ڈیفیسٹ چل رہا ہے، جاب لیسنس کا، اسکل لیسنس کا اور بے روزگاری کا، کیا ابھی بھی مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لیٹس سے کہ مجھے اگر میرے کسی عزیز و اقارب کو ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے، تو مجھے ابھی بھی لاہور میں بیسٹ جو ہے وہ کارڈیالوجسٹ مل جائے گا. تو کمپٹنس کی بیس پہ، حالانکہ دیکھیں کتنی زیادہ ینگسٹر عوام اور جو اسکلڈ پروفیشنلز تھے وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، بٹ اسٹل ہمیں یہاں پہ ہر چیز پرووائڈیڈ ہے. اگر مجھے اپنے لائک یوٹیوب کے لیے کوئی ایڈورٹیزمنٹس کروانی ہے، تو پاکستان کے اندر مجھے ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہ ٹاپ لیول کے اوپر پروفیشنلی اپنے کام کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں پروفیشنلی، یو گیٹ ٹو ایلیویٹ یور ارننگز ایز ویل. موونگ فارورڈ ٹو آئی نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از ایڈوانسنگ یور کریئر. اب ایڈوانسنگ آف کریئر کا مطلب کیا ہے کہ یو برنگ نیو لرننگ. آپ جو ہے لیٹس سے کہ میں گرافک ڈیزائنر ہوں اور میں ایڈوب فوٹو شاپ وغیرہ اور اس طرح سے جو ہے نا سافٹ ویئرس کے بیس کے اوپر میں اپنا کام کر رہا تھا. اب ایک دم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو ہے وہ ایرا آیا، اور اس سے ہوا کیا کہ اب چھوٹی چھوٹی ایپس آ گئی ہیں جیسے لائک کینوا. اب ایک یوٹیوب کا تھمبنیل بنانے کے لیے مجھے پہلے فوٹو شاپ پہ جانا پڑتا تھا، پوری ایڈیٹنگ کرنی پڑتی تھی. بٹ ناؤ وہ سارا کام میں ایک پرامپٹ پہ کر لیتا ہوں کہ جسٹ میں نے اس کو بتانا ہے کہ یار اچھا آئی ایم لوکنگ فار یوٹیوب تھمبنیلز، وہ خود ہی یوٹیوب کے تھمبنیلز لے آئے گا، اور میں نے صرف اس کو سلیکٹ کر کے اپنی جو رائٹنگ ہے جو میں نے اس کے اوپر لکھنا ہے، میں نے صرف وہ ٹائپ کرنا ہے اور وہ میرے لیے سیو بھی کر دے گا. اب اگر میں اسٹبرن رہوں گا اور میں کہوں گا کہ نہیں بھائی یہ تو 4 دن کی چاندنی ہے اور یہ ایسے آئے گا اور ایسے چلا جائے گا، اور میں جو ہے وہ اپنے جو ہے جو پروسیجر کے تھرو میں اپنے کریئر میں ایڈوانسمنٹ کر رہا ہوں کہ جی میں خود جو ہے وہ ایڈیٹنگ بھی کروں گا، میکنگ بھی کروں گا، ڈیزائننگ بھی کروں گا، تو میں کتنا پیچھے رہ جاؤں گا. بیکاز جو چیز ایک اے آئی کی ویب سائٹ 5 منٹ میں کر سکتی ہے، اس کے لیے مجھے 2 گھنٹے نکالنے پڑ رہے ہیں. اینڈ ٹائم از منی. تو آپ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے ایلیویٹ کرنا ہوتا ہے بائی لرننگ اینڈ لرننگ اینڈ لرننگ، کانسٹنٹلی لرننگ تھرو آؤٹ یور کریئر. اور اس کا کوئی بھی جو ہے نا وہ کوئی ایک سیٹ بینچ مارک نہیں ہے کہ بھائی یہاں تک آپ جو ہے وہ کر لو اور جو ہے نا یو ول اٹین پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اٹ از اے کانسٹنٹ پریکٹس ٹل دا ڈے یو گیٹ یور لاسٹ بریتھ. ناؤ موونگ آن to our second last topic, that is improve your job satisfaction. تقریباً سارے لوگوں نے جی ٹی اے وائی سٹی یا جی ٹی اے 5 کھیلی ہوگی. کیا ہوتا تھا ایسا کہ ہمیں کمپیوٹر سے اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا. لائک ہم سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں ویکینڈس پہ، چھٹی والے دن ہم صبح کے ٹائم کمپیوٹر پہ بیٹھ رہے ہیں اور لیٹ ٹل نائٹ جب تک ہمارے سونے کا ٹائم نہیں ہو رہا ہم صرف جی ٹی اے کھیل رہے ہیں. وائی؟ بیکاز اس میں ہماری کانسٹنٹلی لرننگ ہو رہی ہے، ہمیں کانسٹنٹلی نئے نئے مشنز دیے جا رہے ہیں، جس سے ہمارا جو انٹرسٹ ہے نا وہ کبھی لوز نہیں ہو رہا. جب آپ کانسٹنٹلی اپنے کریئر کے اندر نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، نئی نئی پرابلمس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے نئی نئی جو آپ کی ریزولوشنز ہوتی ہیں وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کبھی بھی ڈسٹریکٹیڈ نہیں ہوتے، آپ کبھی بھی ڈیموٹیویٹیڈ نہیں ہوتے ہیں، آپ کو کبھی بھی اپنی جاب سے جو ہے نا وہ اکتاہٹ نہیں ہوتی. تو دیٹ از دا سیم فلسفہ جو کہ ہماری گیمنگ میں یوز ہوتا ہے کہ جسٹ کانسٹنٹلی برنگنگ نیو تھنگس، اسٹے ہنگری، اسٹے کیوریس. کسی وجہ سے اسٹیو جابس کا ایک کوٹ تھا کہ یو شوڈ آلویز بی کیوریس کہ یار میں اور کیا کر سکتا ہوں، اور میں کیا کر سکتا ہوں، میں اور کیا کر سکتا ہوں. کہتے ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ مطلب نفسا نفسی کا دور ہو اور بہت زیادہ کیوس ہو نا، تو وہاں پہ بہت زیادہ اپرچونٹی بھی ہوتی ہے.
تو لوگ جو ہیں وہ ان اپرچونیٹیز کو گریب آؤٹ کرتے ہیں. ہر مشکل کے اندر کوئی نہ کوئی اپرچونیٹی ہوتی ہے. اینڈ ناؤ کمنگ اپ ٹو our last but not the least point, that is become more well-rounded professional. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیر آر لائک یہ نہیں ہے کہ جی میں لیٹ سے اگر میں کوئی فری لانسر ہوں اور میں جو ہے وہ اپنی ایڈیٹنگ کر کے جو ہے وہ فری لانسنگ کر رہا ہوں تو میں ہر طریقے کا سافٹ ویئر جو ہے وہ سیکھ لوں. مجھے فوٹو ایڈیٹنگ آتی ہو, مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہو, مجھے ہر چیز آتی ہو. اس کے ساتھ ساتھ بہت کروشل یہ ہے کہ آپ اپنے سافٹ اسکلس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں. دیٹ از کمیونیکیشن, دیٹ از مین ہینڈلنگ, دیٹ از پرابلم سالونگ, دیٹ از کریٹیکل تھنکنگ. یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو ہر ڈومین آف لائف اور ہر ڈومین آف پروفیشنل لائف کے اندر سیم مل جائیں گے. ہر انسان ایک چلتا پھرتا اسکل سیٹ ہے, یا تو وہ اپنی کوئی سروسز پرووائڈ کر کے ان ریٹرن آف کیش جو ہے وہ لے رہا ہے دنیا سے, یا وہ کوئی پروڈکٹ بیچ کے لے رہا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ جب آپ ان چیزوں کو کور تک بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو ہم انڈیویجولی اپنے آپ کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں. تو اگر ہماری یہ سافٹ اسکلز جو ہیں وہ اچھی طریقے سے نہیں پالش ہوئے ہوئے, ہمارے اندر کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہیں, ہمیں اپنے آپ کو بیچنا نہیں آتا, ہمیں کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنا نہیں آتا, تو ہم جو ہے وہ زیرو پہ ہیں, شاید نیگیٹو پہ ہوں گے. لیٹ سے ایک بندہ ہے وہ میرے سے زیادہ اچھی کوالٹی میں ویڈیو بھی بنا رہا ہے, اس کا کانٹینٹ بھی بہت اچھا ہے, اس کے پاس ہر چیز ہے, بٹ اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اس کو بولنا نہیں آتا, اس کو سوری تھینک یو پلیز نہیں کہنا آتا, وہ ایروگینٹ ہے یا وہ شائے ہے, اسے فیئر آف پیپل ہے, وہ لوگوں سے بات نہیں کر سکتا. تو ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو سوشلائز ان دس سوسائٹی؟ تو یہ بہت ضروری اسپیکٹ ہے کہ آپ بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے ان سافٹ اسکلس کے اوپر بھی نظر رکھیں, بیکاز کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے, اور یہ اسمال قطرے ہی جو ہیں وہ ایک ٹائم پہ آپ کا پول جو ہے وہ بھر دیں گے, پول آف ایکسلنس, پول آف کمپیٹیبلٹی, پول آف کانفیڈنس. تو ود دیٹ نوٹ اس ویڈیو کو میں اینڈ کرتا ہوں, اور انشاءاللہ کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاصل ہوں گا. اپنے گرد و نواح کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو کائنڈلی لائک کیجیے گا, کوئی سجیشن ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے. گیو دس چینل ٹو اے سب, اور میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.